السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، ایک سوال آیا ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 6 آدمی ہے یا 4 آدمی ہے، کیا ان سب پر قربانی واجب ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں جو بڑا ہوتا ہے نا، جو گھر میں جس کے اوپر ذمہ داری ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پہلے جس سال اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اور قربانی کن کن چیزوں پر اور کیا اس کے پاس مال رہنے سے واجب ہو جاتی ہے، میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ حضرت کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ گھر کا بڑا آدمی ہے، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سال میں اپنے گھر میں جو ہے نا، میں اپنے نام کا کراتا ہوں، آنے والے وقت میں میں اپنا چھوڑ کے کسی اور کا نام کراتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے، یعنی گھر کے اندر 6 آدمی ہے تو اس طرح ایک ایک کر کے نام کر کے ہر سال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے یا نہیں۔ پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہے تو آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا، قربانی کا کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس سال اپنے نام کراتا ہوں، اگلے سال کسی اور کا نام کرا دوں گا گھر کے کسی بھی حصے میں سے، صحیح ہے نا، پھر اس کے بعد گھر میں کوئی بھی ہوگا اس کے اگلے سال اگر آپ نے جو ہے چلو پہلی سال آپ نے اپنا نام کرا دیا، پھر اس کا دوسری سال تیسرے سال آپ نے اپنا نام نہیں کرایا، ان کا نام کرایا، لیکن اس سال بھی آپ کے اوپر واجب تھا تو آپ نے یہ واجب ادا نہیں کیا، تو آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا نام کرائیے، اس کے بعد جو ہے آپ گھر میں کسی بھی انسان کا، آپ کے گھر میں کسی کے اوپر اگر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی آپ کرا دیجیے۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام کرائیے، سمجھ گئے میری بات کو؟ آپ یہ مت سوچیے کیونکہ ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، سمجھ گئے نا، یعنی 6 آدمی ہیں، 6 سال تک راؤنڈ لگاتے ہیں، پہلے اپنا نام کرایا، پھر اگلے سال کسی اور کا نام کرایا، پھر اس کے سال کسی اور کا نام، اس طرح راؤنڈ لگا کر پھر 6 سال کے بعد پھر آپ کا نمبر آتا ہے۔ لیکن پیچھے سے جو 5 سال گزر گئے اس کا کفارہ کیسا آپ ادا کریں گے؟ کیونکہ 5 سال تو آپ کو قربانی واجب تھی، آپ نے نہیں کیا۔ تو اس بات کو آپ ہمیشہ دھیان رکھنے کی کوشش کریں، صحیح ہے۔ اب آئیے، یہ تو آپ سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے کہ قربانی جو ہے کن کن جانوروں پر کتنے کتنے حصے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے، چھوٹے جانور میں 1 حصہ لگتے ہیں، بڑے جانور میں جو ہے 7 حصہ لگتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہاں پہ جو ہے حصہ جو ہے نا، اگر آپ کے گھر میں 6 آدمی ہے اور 6 کے اوپر قربانی واجب ہے تو اگر بڑے جانور لے لیے تو اسی میں آپ ایک ایک حصہ کر کے ڈال سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جو اگر آپ چھوٹے جانور ہیں، آپ چھوٹے جانور لیجئے، اس میں 1 حصہ ڈال دیجئے، لیکن قربانی سب کے اوپر واجب ہے اور سب کو ایک ایک حصہ کر کے قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ بہت سوال آتا ہے کہ قربانی گھر میں کن کن لوگوں پر واجب ہے یا کن کن لوگوں پر واجب نہیں ہے، کیا ہم پہلے اپنا نام کرا سکتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور کا نام کرا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سوال آیا ہے میرے پاس، میں نے سوچا آپ حضرات کو جو ہے نا اس بات کو خلاصہ کر دو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، صحیح ہے، تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ میرے اس موضوع کو، اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے دوست احباب وغیرہ کا اگر اس بات کا علم نہیں ہے تو ان کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے فیض حاصل کر سکے، اور جو ہے اگر آپ کے اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں اس کے متعلق یا کوئی اور مسئلہ کے متعلق اگر دماغ میں اگر اشکال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔